الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو نہ شمار کر سکو گے نہ گن سکو گے. اور ان گنت درود و سلام نازل ہو کائنات کی ایسی ہستی پر جس کی بدولت گمراہ انسان جو جہالت کی دلدل میں بھٹک رہے تھے نجوم ہدایت بن گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. محترم سامعین اکرام، حاضرین مسجد، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، در حقیقت اس آیت کریمہ میں قیامت کے وقوع کا یعنی قیامت کے قائم ہونے کا ایک راز بتلایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک عدالت قائم ہوگی جس عدالت کے اندر بندوں کے دنیا میں کیے گئے تمام عملوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور انہیں ان کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اس طریقے سے کہ ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس حقیقت کو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کہ کیا حال ہوگا اس وقت جس دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے ایک ایسے دن کے لیے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور انہیں ان کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اس حال میں کہ ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ورنہ اس آخری عدالت کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ضرورت صرف اس لیے پڑی کہ بندوں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے. تو نتیجہ یہ نکلا یہ جو دنیا کی زندگی کا سلسلہ چل پڑا ہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، زمانوں سے چلا آ رہا ہے، ایک دن اس سلسلے کو ختم ہونا ہے. اور ان سلسلوں میں جتنی قومیں آئی، جتنی قومیں گئی، جتنے انسان آئے، ہر فرد کو اپنے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے عملوں کو ریکارڈ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے. اب یہاں پر آپ لوگ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبکہ عالم الغیب ہے، غیب کی ہر بات کو جاننے والا ہے، تو اسے یہ ضرورت پیش کیوں آئی کہ اس نے انسان کے دونوں کاندھوں پر دو فرشتوں کو مقرر کر دیا
تاکہ وہ انسان کے ہر عمل کو لکھتے جائے، ہر عمل کو نوٹ کرتے جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ ضرورت کیا پیش آئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ دو عملوں کے دفاتر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کر دے اور یہ کہے کہ دیکھ دنیا سے تو کیا کرتوت لے کر آیا ہے، تاکہ اس کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ کہیں کسی گوشے میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، اس لیے کہ اطمینان اسے اس وقت ہوگا جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے اسی کے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ورنہ اس طرح کہہ دیا جائے کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، آپ جہنم میں چلے جاؤ، اس گروہ کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، دل میں شک رہ جائے گا کہ کہیں ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا تو نہیں دی جا رہی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ورنہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تاکہ یہ بندے یہ سوال نہ کر لے کہ ہمیں ہمارے عملوں کا ثبوت دیا جائے۔ کیا ثبوت ہے؟ کہ یہ اعمال ہم نے کیے ہیں، ایسی جرأت نہ کر بیٹھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس طرح کی جرأت اردو کے ایک نامور ادیب کہیں یا شاعر کہیں انہوں نے کی تھی، جس کو ہم مرزا اسد اللہ غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب نے ایک شعر میں کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے تو لکھ رہے تھے، جب وہ لکھ رہے تھے کیا کوئی آدمی ہمارا وہاں پر موجود تھا؟ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی جو سمجھ میں آئے، انہوں نے جو سمجھ لیا، ان کی سمجھ کے مطابق انہوں نے لکھ لیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب کے سوالوں کا جواب بھی وہاں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسا وٹنس پیش کیا جائے گا، ایسا گواہ پیش کر دیا جائے گا کہ اس گواہ کے پیش کر دینے کے بعد انسان کے پاس سوائے مان لینے کے، سوائے سر کو جھکا لینے کے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ایسا گواہ پیش کر دیا جائے گا، کہیں باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، انسان کو خود اس کے عملوں کا گواہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے جس دن زبان ان کے خلاف گواہی دے گی، جس دن ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، زبان کو حکم ہوگا کہ بتانا اس بندے نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ زبان سارے گناہوں کا اقرار کرے گی۔ ہاتھوں کو حکم ہوگا ذرا تم بھی بتاؤ کہ اس بندے نے کیا گناہ کیے تھے۔ ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے ہوں گے سارا اقرار ہاتھ کریں گے۔ پیروں کو حکم ہوگا کہ بتاؤ اس بندے نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ پیر بھی سارے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں تک کہ انسان کے کھال کو یعنی چمڑے کو بھی حکم ہوگا کہ تو بھی گناہوں کا اقرار کر۔ بندہ تب تعجب میں پڑ جائے گا، ارے ساری زندگی میں نے اس کھال کو دیکھا کہ یہ بات نہیں کرتی تھی، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے ارے آج تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ ہم نے تو دنیا میں تمہیں دیکھا ہے، تم کو تو بولنا نہیں آتا تھا، آج زبان تم کو کس نے دی؟ تو وہ کھال کہے گی انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، آج اس باری تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر زبان والے کو بولنا سکھایا ہے۔ میرے ساتھیوں یہ ایسی گواہی ہے، ایسا وٹنس ہے کہ انسان کے پاس سوائے مان لینے کے اور کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اللہ کی اتنی زبردست عدالت ہوگی کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول کو بلایا جائے گا۔ جی ہاں،
انبیاء کو بلایا جائے گا، رسولوں کو بلا کر سوال کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے میں اور آپ کہاں ہیں، کس کھیت کی مولی ہے؟ رسولوں کو جب سوال کیا جائے تو سوچئے ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم سوال کریں گے، یہ نہیں کہا، ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن لوگوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے جن کو ہم نے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس عدالت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ سارے کے سارے رسولوں کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں تمہاری قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا تھا، ذرا بتاؤ تمہاری قوموں نے، تمہارے قبیلوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ میری وحدانیت کو مانا، میری توحید کو مانا، یا میری توحید کا انکار کیا؟ باوجود اس کے کہ رسول جانتے ہیں کہ ان کی قوموں نے انہیں کیا جواب دیا، تصدیق کی یا تکذیب کی، لیکن رسول کیا کہیں گے؟ ذرا آپ غور سے سنیے گا، رسول کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معلوم ہی نہیں ان لوگوں نے ہمیں کیا کہا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہر غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ جس چیز کو انہوں نے اپنی ساری زندگی برابر اس کا حق ادا کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہماری قوموں نے کیا ہمیں جواب دیا۔ یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جب رسولوں کو جمع کر کے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، تو رسول کہیں گے اے پروردگار ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ دہشت کا عالم ہوگا۔ اس کے باوجود کہ رسولوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری قوم نے تیری توحید کا انکار کیا، میری قوم نے تیری توحید کو مانا، تیری رسالت کو مانا، اس کے باوجود رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر، رسولوں کی حالت یہ ہے۔ ذرا اپنے آپ کے بارے میں ہر انسان سوچے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی اس بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، اور ان ساری امتوں پر، سارے نبیوں پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر بلایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی کو بھی سوال ہوگا۔ اور ایک نبی کو جو خاص طور پہ وہاں بلایا جائے گا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی حقیقت قرآن نے یوں بیان کی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ ذرا بتانا کیا تم نے اپنی قوم کو یہ حکم
حکم دیا تھا کہ اے میری قوم میری اور میری ماں کی عبادت کرو، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کہوں گا جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے، جو میں نے کہا تو وہ جانتا ہے، بے شک تو ہر غیب کو جاننے والا ہے، میں نے وہی بات کہی جس کا تو نے حکم دیا ہے، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم اس رب کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا بس تو ان کا نگران ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے، ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، ان کو چون و چرا کا حق ہی نہیں، ان کو سوال کرنے کا حق نہیں کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تو مغفرت کر دے تو تو بے شک بڑی غالب حکمت والا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو چاہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ قلب نبوت پر ایسی رقت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک یہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ جو آیت میں نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر بلایا جائے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے عبداللہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ جب میں قرآن پڑھنے لگا اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی نے کہا حسبک حسبک، رک جاؤ۔ جب میں نے نگاہیں اٹھا کر اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، آج قوالیاں سنی جاتی ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تبلوں کی تھاپ سن سن کر آج کا مسلمان جھومتا ہے، کیا کبھی قرآن کے سننے کے لیے بھی کوئی محفل منعقد ہوئی کہ کوئی پڑھے، کوئی روئے، کوئی سمجھے؟ وہ دیکھو صحابہ کرام کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جب قرآن کو پڑھا جاتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ایسی محفلیں روح کو سیقل کر دینے والی، ضمیر کو پاک بنا دینے والی محفلیں، ضمیر کو پاک بنا دینے والی، اخلاق کو آداب کو شائستہ کر دینے والی محفلیں ہیں۔ قرآن کا تعلق تھا، آج بھی اس امت کو قرآن سے تعلق ہے، مگر اتنا ہی تعلق ہے جتنے ہمارے پاس رسومات ہیں۔ صرف قرآن ہمیں رسم و رواج کے وقت یاد آتا ہے، اسی کا رونا علامہ اقبال نے رویا ہے کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، کہ تم تو ملاؤں اور صوفیوں اور جاہلوں کے کلام میں پھنس کر رہ گئے، لیکن اپنی زندگی کو قرآن کی حکمتوں سے تم نے نہیں سوارا۔ تراب آیت اشکار جزی نیست، کہ تمہیں اس کی آیتوں سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ از یاسین او آسا بمیری، یاسین بھی اس وقت پڑھتے ہو تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ یہ بات واقعے کے خلاف تو نہیں ہے، آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے۔ جب سکرات کی حالت میں قرآن کو اٹھاتے، یہ قرآن تو زندوں کے لیے اتارا گیا تھا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے زندوں کو ڈرایا جائے۔ مردوں کی کتاب نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے، زندہ قوم اس قرآن کو اپناتی ہے۔ وہ بھی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
آج کتنے لوگ ہیں جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل مجرموں کے صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو سوسائٹی کے، سماج کے بڑی اہم ترین شخصیت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں آج جن کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، کل ایسے لاجواب ہو جائیں گے کہ ان کے منہ میں زبان تک نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی گردنوں کو تکبر اور عناد سے نیچے نہیں جھکاتے، کل ان کی گردنیں ایسی جھک جائیں گی، ایسی جھک جائیں گی کہ اٹھنے کا نام تک نہیں لے گی۔ قرآن حکیم کہتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ایسے سروں کو جھکا کر بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ کہیں ان کی چوری پکڑ نہ لی جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر فرد بشر کو کل اس عدالت میں پیش ہونا ہے اور تنہا تنہا جانا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، نہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، نہ آپ میرے ساتھ جائیں گے، نہ میرے والد میرے ساتھ ہوں گے، نہ میری والدہ میرے ساتھ ہوگی، مجھے صرف اپنے اعمال کا حساب مجھے تنہا دینا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ وہ لوگ میری عدالت میں تنہا تنہا آئیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اس بارگاہ کا، اس عدالت کا ایسا منظر قرآن حکیم نے پیش کیا۔ اگر انسان صحیح معنوں میں اس کو سمجھے، صحیح معنوں میں اس کو پڑھے، تو اس کی روح کانپ جائے گی، اس کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہوگا کہ کیا بات ہے، تم تنہا تنہا آ رہے ہو، اور جو چیز ہم نے تم نے دنیا میں عطا کی تھی تم نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، کاریں، گاڑیاں، بنگلے، محلات، شہرت، دولت، عورت، بیوی، بچے، سب تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور کیا بات ہے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جو تمہارے دنیا میں سفارشی ہوا کرتے تھے، تمہیں ہر گناہ سے بچا لیا کرتے تھے، تمہارے سپورٹرز نہیں دکھ رہے، تمہارے وکیل، تمہارے ترجمان کہاں چلے گئے؟ ذرا بلاؤ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جرأت کتنی ہے۔ وہاں سارے وکیل موجود ہوں گے، سارے ترجمان موجود ہوں گے، سارے جج وہاں موجود ہوں گے۔ یہاں جب مجرم کے لیے ایک وکیل ہوا کرتا ہے اور اس وکیل کے مقابل میں ایک وکیل صفائی ہوا کرتا ہے جو بار بار جج سے یہ کہتا ہے کہ میلارڈ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، وہاں سارے میلارڈ بھی ہوں گے، لیکن کسی میلارڈ کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین کی عدالت ہے، وہ احکم الحاکمین انسانوں کے ہر پوائنٹس کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عجیب بات میں بتاتے چلتا ہوں، وہاں پر حضرت آدم سے لے کر تا صبح قیامت ہر ایک فرد بشر موجود ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیں کتنا شور ہونا چاہیے تھا، کتنا شور و غوغا ہونا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ عجیب چیز ہے یار روز محشر بھی، لاکھوں کی بھیڑ ہے پھر بھی ہر بشر تنہا ہے۔ کتنا شور ہونا چاہیے تھا، ذرا اندازہ لگائے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، رحمان کے سامنے ساری آوازیں دب جائے گی سوائے قدموں کی سرسراہٹ کے، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کا کبھی حساب لیا ہے؟ کل جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، جب تک بندوں کو 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تب تک بندے رب کی بارگاہ سے ہل ہی نہیں سکتے۔ عبداللہ بن مسعود
اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا ومالہ این اکتسبا وین انفقا وماذا عمل فیما علما۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کی بارگاہ میں جب بنی آدم کو کھڑا کر دیا جائے گا، جب تک 5 سوالوں کے جوابات وہ نہیں دے گا اس کو ہلنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ اپنی عمر کو کہاں پہ فنا کر دیا، کن کن چیزوں میں اپنی عمر کو کھپا دیا۔ 20 سال کی عمر میں تو نے کیا کیا، 25 سال کی عمر میں تو نے کیا کیا۔ آج تو وہ جو ہمارے دماغوں کا ایک تصور ہے کہ عبادت کا وقت 50 اور 60 سال ہے، وہ بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی پوچھا جائے گا کہ کس عمر میں تو نے عبادت شروع کی۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے متعلق۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو جوانی ایک بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن آج اس نعمت کو نوجوان سمجھ نہیں رہے، وہ اسی جملے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ جوانی دیوانی ہے، کہ ابھی عیش کرنے کے ایام ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے لیے جو اپنی نوجوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اپنے عرش کے سائے کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، اپنی جوانی کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نے اپنے جوانی کے ان پیارے لمحات کو کہاں پر گزار دیا۔ جب ہم کمرے میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیا دیکھتے تھے، کیا سنتے تھے، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہمیں کل حساب دینا ہے۔ ذرا سوچ لو کیا ہم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ تیسرا جو سوال ہوگا، جس میں چوتھا سوال بھی آ جائے گا، مال کو کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے کہ آج ایک بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے کہ اگر ہمارا کمانے کا ذریعہ ٹھیک ہے تو خرچ کرنے کی جگہ غلط ہے۔ کتنے نوجوان ہیں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور اپنی کمائی ہوئی اس کمائی سے بیکار کے فضول کی چیزیں خرید لیتے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کماتے تو ٹھیک ہے لیکن خرچ کرنے کی جگہ ان کو معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، امیر سے، غریب سے، کالے سے، گورے سے، چھوٹے سے، بڑے سے، ہر ایک سے یہ سوالات ہوں گے۔ لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا ہم نے ان سوالوں کی کتنی تیاری کی ہے، کتنی تیاری کر رکھی ہے ہم نے۔ وہاں پر تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانے کے بعد یہ کہیں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اے نبی آپ دیکھو گے ایسے مجرموں کو کہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے آج دیکھ لیا کہ تیری عدالت قائم ہے، ابصرنا وسمعنا، آج ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، لوٹا دے، ایک مرتبہ لوٹا دے، ایک بار مہلت دے دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ بتائیے موقع ملے گا؟ موقع ملے گا؟ ذرا زور سے بتائیے، موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو دنیا کی ہم جی رہے ہیں، حقیقت میں ہم سو رہے ہیں۔ ہماری آنکھ اس وقت کھلے گی جب ہم قبر میں ہوں گے یا اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔
تب جتنی بھی فریاد کر لو نہیں سنی جائے گی. الٹا سوال ہوگا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی؟ اتنی عمر ما لم یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. ہم نے عمریں دے کر تم نے نہیں چھوڑا. عمریں دینے کے بعد تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، وجاءکم النذیر، ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، صحیح راستہ دکھانے والے آئے، تنبیہ کرنے والے آئے، آگاہ کرنے والے آئے، رسول آئے، نبی آئے، خطبہ، علماء، داعی سب آئے. لیکن تم نے مانا؟ سوال ہے کیا تم نے مانا؟ نہیں. فذوقوا، چکو مذاب، فما للظالمین من نصیر، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو ظالم کہا ہے. در حقیقت ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے نفسوں پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. لہذا اس عدالت کی تیاری کرنی چاہیے. موت سے پہلے موت کی تیاری جو کر لے حقیقت میں وہی عقل مند انسان ہے. یہ دنیا تو قسمت سے ملتی ہے. آپ جتنا بھی کماؤ اللہ جتنا چاہے گا اتنی ہی ملے گی. لیکن آخرت کے متعلق اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثی، آخرت کی کھیتی کا جو طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے، اس کی آخرت میں اضافہ کرتے رہیں گے. وہ جتنے اعمال کرے گا اس سے کئی گنا بڑھ کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ آخرت محنت کے بقدر ملتی ہے، دنیا قسمت کے بقدر ملتی ہے. لیکن آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو الٹ دیا ہے. جو قسمت کے بقدر مل رہی ہے اس پر ہم محنت کر رہے ہیں، اور جو محنت کے بقدر مل رہی ہے آخرت، اس کو ہم نے قسمت کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب آسانی کے ساتھ لے. آسانی کا مطلب یہ ہے نمازیں پڑھی، ہاں پڑھی، روزے رکھے تھے، روزے رکھے، چلیے ان کو جانے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اور کیسے پر اترا جائے، تب یہاں بندے کی شامت آ جاتی ہے. اگر پوچھ لے نمازیں پڑھی تھی، ہاں پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی؟ سنت کے مطابق. روزے رکھے تھے، ہاں رکھے تھے، کیسے رکھے تھے؟ غیبت چھوڑی تھی، غلط دھندے بند کیے. اگر کیوں اور کیسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتر جائے تو بندے کے بھاگنے کے راستے بند ہو جائیں گے. ارے بھائیو یاد رکھ، اتنی سخت عدالت ہوگی نبیوں تک نہیں چھوڑا جائے گا. میں اور آپ کہاں ہیں؟ تو ہر انسان کو اپنے بارے میں حساب کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، کس لیے آیا ہے، کیا وہ ان سوالوں کے جوابات دے سکتا ہے. لہٰذا دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب آسانی کے ساتھ لے، اور جو کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.